السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ احمد بن ماجد یا سمندر کا شیر اور بحر ہند کا استاد تمام اس عمانی ملاح کے نام ہے جو تاریخ کے سب سے اہم عرب مسافروں میں سے ایک تھا۔ ابن ماجد اسلامی تہذیب اور بحریہ عربی سائنس میں سمندری بحری تاریخ کا سب سے مشہور نام ہے۔ اس کے والد اور دادا مشہور سمندری جہاز ران تھے۔ ابن ماجد ایک عرب مسلمان جہاز ران، نقش نگار اور مصنف تھا جو عمان میں 824 ہجری کو بحری جہازوں کے ایک مشہور گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو اس نے بحر احمر اور بحر ہند سے باہر کی زمینوں کے بارے میں اپنے والد جو ایک مشہور جہاز ران تھے کی کہانیاں سنی تھیں۔ اس کے والد نے قرآن مجید کو حفظ کرنے اور جہازوں کی کتابیں پڑھنے میں ان کی مدد کی تھی۔ جب ابن ماجد 17 سال کا تھا، اپنے والد کی شرائط کو پوری طرح سے پورا کر چکا تھا تو وہ اپنے پہلے سمندری سفر پر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی پہلی اسائنمنٹ جہاز کے ویل کو چلانا اور پیمائش کرنا تھی۔ ابن ماجد نے اپنی ایجادات کے علاوہ سمندری بحری جہاز کے شعبے میں بہت ساری شراکتیں کی۔ اس نے ایسی ایجادات کی جس سے جہاز رانوں کا کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے ایک معیار بن گیا۔ ابن ماجد نیویگیشن کی سائنس میں فلکیات اور اس کے اطلاق پر ماہر تھا۔ وہ عرب اور یونانی سیاروں کے نام جانتا تھا اور ایسٹرولیب کو مہارت کے ساتھ استعمال کرنا بھی جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں مذہب، جغرافیہ، تاریخ و ادب اور نسب جیسے بہت سے معاملات کے بارے میں بات کی۔ وہ عربی زبان میں اپنی مہارت کے علاوہ فارسی زبان میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نوجوان ملاح نے تاریخ اور ادب کے ساتھ ساتھ فلکیات، ریاضی اور جغرافیہ سیکھا۔ میرین سائنس پر اس نے کام کیا جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس نے نیویگیشن ٹولز تیار کیے جن میں سے سب سے اہم میرین کمپاس کا ڈیزائن تھا جو 22 ڈگری میں تقسیم ہوتا تھا، جو اب تک استعمال میں ہے۔ وہ طول و بلد کا تعین کرنے کے لیے بحری جہاز، نیویگیشنل اور فلکیاتی آلات کو جانتا تھا۔ وہ ستاروں کی پوزیشن کے بارے میں ان کے درست علم پر انحصار کرتا تھا۔ اس کی کتاب فوائد میں برائے سائنس، برائے سمندری اور قواعد کی سائنس جو انہوں نے 1490 میں لکھی تھی، اس شعبے میں یہ ایک سب سے اہم کام سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سمندری نیویگیشن کا ایک انسائکلوپیڈیا تھا جس کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس کی کتاب میں سائنس اور اس کے بنیادی قواعد، چاند کے مکانات، مستقل سمت لائن اور سمندروں کو عبور کرنے میں فرق، کھلی ساحل اور سمندر کے ساتھ مشرقی افریقہ سے انڈونیشیا تک بندرگاہ کے مقامات، ستاروں کے مقامات اور اس کی وضاحت، مختلف قسم کے مونسون، سمندری طوفان اور پیشہ ور بحری جہازوں کے لیے دلچسپی کے دیگر عنوانات شامل تھے۔ اس نے اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ اپنے والد اور بحر ہند کو عبور کرنے والے ملاحوں کی پچھلی نسلوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ ابن ماجد کو اپنے وقت کے بہت سارے ملاحوں اور سمندری بحری جہازوں سے برتر بنانے کی بات یہ تھی، وہ صرف جہاز ران نہیں تھے بلکہ اچھی تعلیم یافتہ تھے، اور ہم ان کی تحریروں سے دیکھ سکتے ہیں وہ متعدد زبانوں میں روانی رکھتے تھے۔ عربی کے علاوہ تامل، فارسی اور مشرقی افریقی زبانیں جانتے تھے۔ انہوں نے جغرافیہ، مذہب، تاریخ، ادب اور نسب نامے پر بھی لکھا جس میں سمندر کی وافر سائنس میں پرتعیش نصاب، حمزی نظم، ابواب کی کتاب اور سمندری علوم کی بنیادی باتوں میں مخفف کے لیے مرتب بھی شامل ہیں۔ وہ ایک ہنرمند کارٹوگرافر بھی تھے۔ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ ابن ماجد نے کمپاس ایجاد کیا، لیکن یہ سچ نہیں ہے کیونکہ چینی سائنسدانوں نے اس کی ایجاد بہت پہلے کر دی تھی۔ البتہ ابن ماجد نے کمپاس میں جدید اصلاحات کر کے اسے نئی شکل دی تھی۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پینل بھی تیار کیا جسے کمال کا آلہ کہا جاتا ہے، جو طول و بلد کو نشان زدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے یہ جانا جاتا تھا کہ پولر سٹار افق پر کتنا اونچا ہے۔ اس کا سب سے اہم کارنامہ اس کی کتاب ہے۔ اس میں ابن ماجد نے تاریخ کی وضاحت کی۔ 15ویں صدی عیسوی تک بحر اور سمندری بحرگاہی کی سائنس اور کتاب اس حد تک روشنی ڈالتی ہے کہ بعد میں پرتگالیوں نے مسلمانوں کے علوم
خاص طور پر بحر ہند میں روایات میری ٹائم نیویگیشن سے متاثر ہوئے تھے، اور یہ کتاب ان علوم اور ثقافتوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس کے بارے میں جہاز کے کپتان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں سمندر میں سوار ہونے کے بہت سے فرائض ہیں، جن میں سے سب سے اہم مکانات، فاصلوں، پیمائش اور اشاروں کا علم ہے۔ ابن ماجد نے بہت سارے سمندری نقشے بنائے تھے۔ اس نے مشرقی افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے متعدد دورے کیے تھے، ہو سکتا ہے وہ چین بھی گئے ہوں۔ 15ویں صدی کے وسط میں احمد بن ماجد کی کاوشوں سے پرتگالی جہاز ران واسکو ڈے گاما نے یورپ اور ہندوستان کے مابین بحری تجارت کا پہلا مکمل راستہ مکمل کرنے میں مدد کی۔ کچھ حوالوں کا دعویٰ ہے کہ واسکو ڈے گاما نے ابن ماجد سے شراب نوشی کرتے وقت معلومات حاصل کی، جبکہ دوسرے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن ماجد نے خود پرتگالی بحری جہاز کی رہنمائی کی۔ اس بات کی صداقت سے جو بھی اختلافات ہیں، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں۔ ابن ماجد ایک مسلمان تھا جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر قائم تھا اور شراب نہیں پیتا تھا، جیسا کہ ان کی ایک تحریر میں آیا ہے۔ استاد، جس کا مطلب جہاز کا کپتان، انصاف پسند اور متقی ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جو خدا کی اطاعت پر مبنی ہے، خدا تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابن ماجد جیسے کسی کے لیے یہ راز بتانا اتنا آسان نہیں تھا جو بحر ہند، بحر احمر اور چین سے ہندوستان تک تجارتی راستوں پر اسلامی تسلط کے خاتمے میں معاون ہوگا۔ خاص طور پر 15ویں صدی کے وسط میں مسلمان اور یورپی باشندے تاحال تجارتی راستوں پر قابو پانے کے لیے جنگوں میں مصروف تھے۔ تب تک صلیبی جنگ ایک پرانا فیشن بن چکی تھی۔ جہاز ران اپنے نقشوں کو خزانہ سمجھتے تھے، اور کسی ملک کے جہاز رانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی تجارتی راز کو کسی دوسرے عقائد کے دوسرے ممالک کے ساتھ بانٹیں۔ لہٰذا جو لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ ایسا کیوں کریں گے؟ شیخ سلطان بن محمد القاسمی، جو شارجہ کے موجودہ حکمران ہیں اور تاریخ میں ڈاکٹریٹ کے حامل ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے احمد بن ماجد کا دفاع کیا، جس کے عنوان سے ابن ماجد کی معصومیت میں امجد مورخین کا بیان ہے، جس میں وہ واسکو ڈے گاما، ابن ماجد، زمانہ پرتگال، ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ سے ملنے والے ادب کا تجزیہ اور موازنہ پیش کرتے ہیں۔ القاسمی نے ان شواہد کا جائزہ لیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے ابن ماجد نے یہ سفر کیا تھا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ ابن ماجد نہیں تھا جس نے بحر ہند کے اس پار سفر کرتے ہوئے واسکو ڈے گاما کی رہنمائی کی تھی، بلکہ ایک ہندوستانی عیسائی تھا جو اس وقت مالدی میں موجود تھا۔